بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اکڑ کر ایک ٹیلے پر بھی نہیں چڑھ سکتا، لیکن جھک کر کوہ ہمالیہ پر پہنچ سکتا ہے۔ جھکنا سیکھیے تاکہ بلندیاں نصیب ہوں۔ جو آپ کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے ہی آپ سے متاثر ہو چکا ہے۔ مرہم کی لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ لوگوں کو دینا بے وقوفی کی آخری حد ہے۔ بے شک خاندانی لوگ آسانیاں اور گھٹیا لوگ پریشانیاں تقسیم کرتے ہیں۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے بعد بھی قائم رہے۔ جنہیں احساس ہی نہ ہو ان کے ساتھ گلے شکوے کیسے؟ مطلبی رشتے کوئلے کی مانند ہوتے ہیں۔ جب کوئلہ گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے کہ آپ میں کچھ خاص ہے، جبھی سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ خاموشی عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلاف زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ تنہا ہار جاؤ لیکن سہاروں کے عادی نہ بنو۔ تعلیم کسی کو تمیز نہیں سکھاتی۔ ہمارے باپ دادا کم پڑھے لکھے تھے لیکن ہم سے زیادہ اپنے والدین کے فرما بردار تھے۔ جس طرح نصیب میں روزی لکھی ہوتی ہے، خوشی لکھی ہوتی ہے، اسی طرح غم بھی لکھے ہوتے ہیں، وسیلہ چاہے کوئی بھی بن جائے۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے طاقتور انسان ہو۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم رہ جاتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ میٹھی گفتگو کر کے آپ کو عزت نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ بھی اخبار کی جھوٹی خبریں خرید کر پڑھتے ہیں اور قرآن کی سچی خبریں مفت میں بھی نہیں پڑھتے۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا نہ تو وہ زندگی کی کسی ورق اور نہ ہی کسی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ ناراض ہونے والوں کو منانے میں دیر نہ کریں، لیکن بیزار ہو جانے والوں پر الفاظ ضائع نہ کریں۔ نماز سے نہ کہو کہ مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ تھوڑی سی مٹی ہر وقت پاس ہونی چاہیے، کیونکہ کچھ باتوں کا حل ہی یہ ہوتا ہے کہ ان پر مٹی ڈال دی جائے۔ بڑا کام صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا کام کرنے پر راضی کر لے۔ دیر سے بنو لیکن کچھ بنو، کیونکہ وقت کے ساتھ لوگ خیریت کی بجائے حیثیت پوچھنے لگتے ہیں۔ میچورٹی کا تقاضا ہی یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے مطابق سوچنے دیا جائے۔ ہر کسی کو وضاحت دینا ضروری نہیں ہوتا۔ زندگی اس لیے تھوڑی ملی ہے کہ اسے خود کو ٹھیک ثابت کرنے میں گزار دیں۔ جتنا وقت لوگوں پر خود کو صحیح ثابت کرنے میں لگاتے ہیں، اتنے وقت میں خود کو مزید بہتر بنائیں اور لوگوں کو آزاد چھوڑ دیں، ان کی سوچوں سمیت۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، تمہارے اعمال صالحہ کے علاوہ کوئی اور ساتھی تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا۔ نیک اعمال کے ساتھی بنو، وہ تمہارے ساتھ رہیں گے۔ یحییٰ بن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا، سب سے بہترین عمل تقوی ہے اور سب سے بہترین عبادت عاجزی ہے۔ خواہشات کے عادی
آخر اس نوبت کو پہنچ جاتے ہیں کہ ان سے لذت آنا بھی ختم، البتہ ان سے جان چھوڑانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، یعنی صرف عذاب سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ انسان کی بدبختی کا انتہائی درجہ ہے کہ جہنم بھی خرید رہا ہے اور دنیاوی لذت سے بھی محروم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پہلے اور پچھلے تمام انسانوں کو جمع کرے گا، اور وہ دن ایسا ہے جس میں کوئی شک نہیں، تب ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، جس نے اللہ کے لیے کیے ہوئے عمل میں کسی کو شریک کیا، وہ اس عمل کا ثواب غیر اللہ ہی سے مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسرے شریکوں کے مقابلے میں شراکت سے سب سے زیادہ بے نیاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی جماعت کی نماز کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ ان دونوں نمازوں کی جماعت کے لیے مسجد میں ضرور آئیں، چاہے انہیں گھسٹتے ہوئے ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جس شخص کے اندر پائی جائیں وہ ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اسے تمام ما سوا سے زیادہ محبوب ہوں۔ دوم یہ کہ آدمی کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے۔ اور سوم یہ کہ ہدایت پانے کے بعد کفر میں لوٹ جانا اسے اتنا ہی ناپسند ہو جتنا کہ آگ میں ڈال دیا جانا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نماز میں یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان لینا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کا نامہ اعمال دیکھے اور درگزر فرما دے۔ اے عائشہ، قیامت کے دن جس آدمی سے تفصیلی حساب لیا گیا وہ تو ہلاک ہو گیا۔